یہ جو پاک بھارت ایشو ہے سر، کیا کہیں گے؟ اچھی چیز یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں یک زبان ہیں اس میں، لیکن یہ جو ٹینشن اس وقت بلڈ اپ ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت یا پاکستان افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور جتنی بھڑکیں بھارت اس وقت مار رہا ہے، پریکٹیکلی وہ واقعی جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے پاکستان سے؟ تھینک یو سنا، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے، لڑائی جو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا جو ہے پچھلے 76 سالوں میں بہت سی لڑائیاں لڑ چکے ہوئے ہیں اور اس سے مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. سو اس سٹیج کے اوپر بھی، جبکہ انڈیا میں ورچولی وار ہسٹیریا ہے اس وقت، جس کو کہ ان کا میڈیا اور ان کی حکومت جو ہے دونوں مل کے اس کو انفلیم کر رہے ہیں، اس کو مزید آگ لگا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن کرنے چاہیے اور اس کو کم کرنا چاہیے. اور جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا ہے، اس میں جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں، انڈیا کو چاہیے کہ ان کے اوپر کانسنٹریٹ کرے اور ان کو سامنے رکھ کے ان کے جوابات جو ہیں وہ مہیا کرے. اور اس کے پہلے بھی جو جیسا کہ حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری اگر ہوگی تو اس میں ہم شریک ہو جائیں گے. حالانکہ ہمیں انکوائری ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی رادر دین کہ ہم اس میں شمولیت کی کا آفر کرتے ہیں. لیکن چلیے، انہوں نے شمولیت کی آفر جو کی ہے اس کو کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے انڈر یہ انکوائری جو ہے اگر انڈیا مانے تو اس کو ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا. جہاں تک انڈیا کی سپورٹ ہے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں کسی قسم کے کوئی ڈاؤٹس موجود تھے یا ہیں. وہ موجود رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے فنڈنگ جو لنکیجز ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. بہت پہلے افغانستان کے راستے بھی یہ کام ہو رہا تھا اور اب بھی شاید کافی حد تک ہو رہا ہو، کیونکہ ان کے وہاں ان کے کانٹیکٹس تو ڈیکیڈز پرانے موجود ہیں. تو دونوں ممالک کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں وہ وار ہسٹیریا مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ انڈیا میں نظر آ رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ جی ایک انسیڈنٹ ہونے کے 10 منٹ کے اندر آپ نے انگلی جو تھی وہ پاکستان کی طرف اٹھا دی تھی. بس 10 منٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا پتا چلا آپ کو؟ اور اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا، اور اگر امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا تو پھر آپ نے اس انسیڈنٹ کو ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ ایگزیکٹلی، بالکل سیکیورٹی لیپس نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے، اس سلسلے میں بھی بہت سارے سوالات انڈیا کے اندر سے اٹھ رہے ہیں. اچھا سر، یہ تو بات درست ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بی جے پی کی حکومت سے ہم کچھ اور مزید ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. جتنی بھی ٹیررزم کے واقعات ہیں زیادہ تر میں بی جے پی کی حکومت ہوتی ہے، لیکن کبھی کہیں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے جس کے لیے پورا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اب جس طریقے سے آج بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے جس بھی اسٹانس تک جا سکے جائے گا، پانی روکنے کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سخت موقف اپنایا جائے گا، لیکن آپ کے خیال میں کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انوالو کرے؟ وجہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو بھارت کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ہی زیادہ وقت دیتی ہے، پاکستانی سچ بھی ہو تو وہ اتنی مضبوطی سے اثر نہیں کر پاتا؟ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ آپ نے اٹھایا، اور ہمیں بہت آبجیکٹو ہو کے بات کرنی پڑے گی، بہت ڈسپیشنیٹ ہو کے بات کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے، پیار ہے، انس ہے، اور یہی دھرتی ہے ہماری، یہی ہم نے رہا، یہی پیدا ہوئے، یہی رہے، یہی ہم نے آگے بھی جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے پاکستان کے حکمرانوں نے ڈیل کیا ہوا ہے، آج پاکستان ایک اکنامک کیپٹیو کے طور کے اوپر دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے. آن دی ادر ہینڈ، انڈیا کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے انڈیا کو اوپر لے کے گئے ہیں. آج ان کی آبادی جو کہ ہم سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، ان کی ترقی کا معیار جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، ان کی سٹینڈنگ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ اسی حساب سے انکریز کی ہے. جبکہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ہماری سٹینڈنگ ان اسٹیچر جو ہے وہ ڈکلائن کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کو سسٹین نہیں کر پائے، ہم اپنے ملک کو سیلف سفیشینٹ نہیں بنا پائے. آج بھی ایز وی ٹاک تقریباً 135 یا 40 بلین کے قریب ہمارا لون ہے، ہمارا ڈیٹ ہے، اور وہ ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، کیونکہ آج بھی ہم ڈیٹ کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنل آڈینس کی بات کرتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ریلیٹیولی ملک کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ میننگ رکھتا ہے. اور جب بھی یہ کمپیرزن کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی بانڈس میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، یا جن ممالک کے ساتھ لائک چائنا ہمارے ڈیپ اسٹریٹجک بانڈس موجود ہیں، اس کے علاوہ جو باقی کی دنیا ہوتی ہے وہ آبجیکٹیفائی کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے لیے انڈیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ
पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, और उस कैलकुलस में आप देखेंगे 99% इंडिया के पलड़े में जो है वो वजन जाता है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त, जो आज भी जबकि इंडिया में वॉर हिस्टीरिया मौजूद है और एक डेंजर तो लाजमी बात है लर्न कर रहा है, आज भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिविजन्स मौजूद हैं और जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक वर्चुअली ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी आपने बताया कि मुलाकातें भी नहीं होने दी गई। आई थिंक थोड़ा सा जरा अपने गिरबानों में हमें झांक के देना चाहिए कि क्या वजह है कि हम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो इंपॉर्टेंस जो है वो गेन नहीं कर सके जो कि इंडिया ने गेन कर ली है पिछले 76 सालों में। तो एक ड्रास्टिक रीओरिएंटेशन की पॉलिसी रिव्यू का जो है हमारी इस वक्त जरूरत है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो सना, लेट मी स्टेट इट वेरी कैटेगोरिकली, मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हम और नीचे जाएंगे और हमारे लिए सर्वाइवल जो है दिन ब दिन जो है वो ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।